بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اس کا مددگار باقی نہیں رہتا؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو کبھی بھی یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا، اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا شرک سے بچنا چاہیے۔ جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، لہٰذا جادو کرنے سے ہمیشہ بچو، اس گناہ کو بھی نہ کرو۔ تیسرا گناہ، کسی کو ناحق مارنا۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ چوتھا گناہ، سود کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جین بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیتے ہو۔ پانچواں گناہ، یتیم کا مال ہڑپ کرنا جانا۔ کسی کا حق نہ مارو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بہت سخت ہے، لہٰذا کسی یتیم کا مال کبھی بھی ہڑپ نہ کرنا۔ چھٹا گناہ، میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ اور ساتواں گناہ، نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سورہ نور سورۃ نمبر 24 آیات نمبر 4 پڑھیے۔ ترجمہ، وہ لوگ جو پاک دامن عورت یا پاک صاف عورت پر الزام لگا دیتے ہیں حالانکہ وہ اچھی نیک گھرانے کی عورت ہے، پردے والی ہے، نماز روزہ کرنے والی ہے، قرآن پاک کہتا ہے، جو اپنی زبان کھولیں گے الزام لگانے کے لیے، اگر ان سے گواہی مانگی گئی اور مانگی جائے گی، ندامت اور توبہ کا ایک عنصر اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جائے تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔